کے اندر شرکت کرنے والوں اور سٹیج پر معزز علماء کرام اور نمازیوں غازیوں، آپ عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کائنات کے اندر ہر کوئی اللہ کو راضی کر رہا ہے، لیکن اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کرۂ ارضی پر ان دونوں جہانوں کے اندر ایک شخصیت ایسی بھی بنائی ہے، وہ بھی ہے اللہ کی مخلوق۔ جیسے ہم مخلوق اسی طرح وہ بھی مخلوق، لیکن عزیزان گرامی قدر ساری مخلوق اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، اور ایک وہ عظیم ذات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کر رہا ہے۔ اب نفس مضمون کی طرف آ گیا، بات کو ختم کر دیتا ہوں جلدی انشاءاللہ، لیکن نفس مضمون ہے، تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رب کائنات نے فرمایا، ارشاد فرمایا، الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، سہارا دیا؟ یہ ترجمہ لوگوں نے جب کیا تو پھر تفسیر کے اندر لکھا کہ امام الانبیاء جب پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، جس وقت آپ کی عمر 6 سال ہوئی، آپ کی والدہ کا سایہ اٹھ گیا، 10 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا سایہ اٹھ گیا، پھر حضرت ابو طالب نے وہ حق ادا کر دیا آپ کی کفالت کے لیے جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عزیزان گرامی قدر یہ تفسیر بھی درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب وہ یتیم تھے اور اللہ رب العزت نے سہارا دیا، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں نفس مضمون آئے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ یتیمی کی باتیں شروع کر دے، اور جو ابتدائیہ ہو وہ اتنا بلند ہو کہ رب کائنات چہرہ مصطفیٰ کی قسم اٹھائے، زلف مصطفیٰ کی قسم اٹھائے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس مقام پر بھی رب کائنات نے دنیا کے یتیمی کی باتیں نہیں کی، بلکہ یتیم سے مانا کچھ اور مراد ہے۔ تو وہ کیا مراد ہے؟ بس مختصر ترجمہ کرتے ہوئے آگے گزرتا ہوں۔ تو یہاں رب کائنات نے یتیم، آپ لغت کی کتابوں کو اٹھائیے، جہاں یتیم کہتے ہیں جس کا ماں باپ اس سن بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ یتیم ہوتا ہے، اسی طرح یتیم کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اب اشعار میں سنتے ہیں در یتیم، در یتیم اس موتی کو کہتے ہیں کہ جس موتی کی کوئی مثال نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر آقا علیہ السلام کے لیے رب کائنات نے فرمایا، اور جس کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سورہ توبہ کی آخری سیکنڈ لاسٹ ایت کے اندر، آخری سے پہلی ایت کے اندر رب کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ حضرت علی نے فرمایا اس میں ایک قرأت شاذہ ہے، اس کو اسی طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اگر اس کا معنی انفسکم ہوا تو پھر کیا معنی ہوگا؟ فرمایا اے لوگو تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو تم تمام میں سے انفس ہے، جو تم تمام میں سے زیادہ لطیف ہے، جو تم تمام میں سے زیادہ جمیل ہے۔ تو رب کائنات گویا کہ سورۃ دہا کے اندر یتیم کا معنی بھی یہ بتا رہا ہے، اے لوگوں پوری کائنات کو ہم نے تخلیق کیا، جس طرح پوری کائنات کو ہم نے تخلیق کیا اس طرح محمد کو بھی ہم نے تخلیق کیا۔ جب ہر چیز کو تخلیق کر کے جب دیکھا تو محمد جیسا کوئی نہ تھا، جب دیکھا محمد جیسا حسین کوئی نہ تھا، محمد جیسا جمیل کوئی نہ تھا، محمد جیسا لطیف کوئی نہیں تھا، جب آپ جیسا کوئی نہیں تھا فآوا، آوا کا معنی جہاں سہارا دینا ہے وہاں آوا کا معنی چن لینا ہے۔ تو معنی ہوا اے حبیب آپ جیسا کوئی نہیں بنایا، جب آپ جیسا کوئی نہ تھا فآوا، تو آپ کو اپنے لیے چن لیا، اپنے لیے چن لیا۔ کتنے خوش قسمت ہے میں اور آپ کہ وہ اللہ کا پیارا حبیب جس کو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کرنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا، آقا علیہ السلام کو نبی بنایا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ارے آدم پہلے آدمی ہیں جہاں سے بشریت شروع ہوتی ہے، جب بشریت ہے ہی نہیں، آدمیت ہے ہی نہیں، تو آقا علیہ السلام اس وقت بھی نبی ہے، آپ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، لیکن آپ اللہ نے چھپا کر رکھا۔ تفسیر تو ایک ایک آیت پر گھنٹوں چاہیے، مگر آخری آیت پر آ گیا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا وَوَجَّدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ وہ ترجمہ کروں جو لفظی ترجمہ ہے، کیا کہنے جو ممدوح ہوتا ہے، منعوت ہوتا ہے، ممدوح جس کی حمد کی جا رہی ہے سبحان اللہ، اور جس کی نعت کی جا رہی ہو، منعوت اور ممدوح
اگر اس کی معرفت سے کوئی واقف نہ ہو تو پھر وہ در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ ارے قرآن مجید کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر لفظی ترجمہ جو معنی جس کا معنی درست نہ ہو وہ اللہ اس کے رسول کے لیے صادق نہیں آتا۔ اس وجہ سے وہ لوگ جن کے سینے محبت رسول سے آ رہی ہیں انہوں نے اس کا معنی کیا، اے حبیب، فرما رہا ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ گمراہ تھے، وَوَجَدَكَ ضَالًا، آپ گمراہ تھے، فَهَدَا، ہم نے ہدایت دی۔ مجھے بتائیے کہ حضور کب معاذ اللہ گمراہ تھے؟ جن کی نبوت نبیوں سے پہلے ہے، جن کی نبوت، جن کی رسالت صاف شفاف ہے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ معاذ اللہ کے معنی کرنا، گمراہ کا معنی کرنا، بھٹکا ہوا معنی کرنا، یہ ترجمے بھرے پڑے ہیں، لیکن عزیزان گرامی قدر ایک معنی اعلیٰ حضرت نے بھی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے معنی کیا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، اپنی راہ دی، اور اگر اس معنی پر گفتگو کروں تو مجھے مزید کم از کم ہلکی حالت کے اندر بھی آدھا گھنٹہ چاہیے، آدھا گھنٹہ۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کا سینہ رب کائنات نے قرآن کے لیے کھولا وہ امام قرطبی ہوں، امام اسماعیل حقی ہوں، یہ سابقہ یہ بریلویت وہابیت سے پہلے کی تفاسیر، ان کے اندر جو ہے وہ جو معنی لکھا گیا، بس یہ معنی بتا کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ مثلا چلو تفسیر قرطبی کا حوالہ دیتا ہوں، تو وہاں بتایا گیا کہ اس مقام پر یہ ضالن، یہ حضور علیہ السلام کا حال نہیں ہے، یہ حضور کی صفت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ بتایا گیا یہ حضور کی امت کی صفت ہے، وہ امت جسے رب کائنات نے امیین کہا، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھیجا، وہ قریش مکہ جو امیین تھے، بغیر پڑھے ہوئے تھے، ان امیین کی طرف هو الذی بعث فی الامیین، جس کی طرف اللہ نے امیین کی طرف جنہیں بھیجا، اور ان پر آ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیت کو تلاوت کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کا علم دیا، والحکمہ، اور دلائی، رموز اوقاف یعنی علم لدنی دیا۔ یہ سارے وہ فعل کس نے دیے؟ بے شک اللہ اختیار دینے والا ہے، مگر میرے پاس وقت نہیں کہ اس کی تفسیر میں جاؤں، مگر یہ سارے کے سارے تلاوت قرآن کس نے کی؟ حضور نے۔ مزکہ مصطفیٰ کس نے کیا؟ حضور نے۔ اور قرآن کی تعلیم کس نے دی؟ حضور نے۔ اور یہ رموز اوقاف، یہ علم لدنی کس نے دیا؟ حضور نے۔ فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یہ میرے حبیب کے آنے سے پہلے گمراہ تھے، میرے حبیب کے آنے سے گمراہ تھے، پہلے گمراہ تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، تو حضرت امام قرطبی نے معنی کیا، بس معنی بتا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا، فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے وَوَجَدَكَ اے فی قوم ضالٍ وَهَدَاهُمْ بِكَ، فرمایا کہ یہاں قوم کی صفت مراد ہے۔ اے حبیب، آپ کی امت گمراہ تھی اور آپ آئے اور آپ کی اس گمراہ امت کو ہدایت مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے عمل کی توفیق